پریگنینسی والی عورت روزہ رکھے گی، لازمی رکھے گی، وہاں اگر اس کو روزہ رکھ کے طبیعت خراب ہو رہی ہے تو پھر چھوڑ سکتی ہے۔ دیکھیں پریگنینسی اور وامٹنگ جو ہے نا یہ لازمی جزو ہے پریگنینسی کا۔ کسی خاتون کو پریگنینسی ہو اور وامٹنگ نہ ہو ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں بھی وامٹنگ ہو تو ہونے دیں، رکھتی ہیں پریگنینسی میں خواتین روزے۔ بینک کے کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ جائز نہیں ہے، اسلامک بینک کے کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ جائز ہے کیونکہ ان کا طریقہ کار سودی بینکوں سے الگ ہے، سمجھتے ہو؟ ہاں رمضان کا روزہ فرض ہے، اگر واقعی اتنی طبیعت خراب ہو رہی ہے کہ وہ ان کو روزہ توڑنا پڑتا ہے تو پھر نہ رکھیں، اتنی طبیعت خراب ہو رہی ہے کہ دوا کھانی پڑتی ہے تو پھر نہ رکھیں۔ لیکن پریگنینسی میں جو خواتین کو بیماریاں ہوتی ہیں وہ پریگنینسی کا حصہ ہے، وہ میڈیکلی بیماریاں نہیں ہیں۔ جیسے ایک عام آدمی کو ویمیٹنگ ہو رہی ہے تو جگر خراب ہو گیا، لیکن حاملہ عورت کو اگر یہ ہو رہی ہے تو یہ جگر وگر کی خرابی، یہ تو لازمی حصہ ہے اس کا، یہ تو ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے بچے کا حق، بچے پر جو ماں کا حق رکھا ہے نا، وہ اس کی ایک وجہ ہے نا کہ اس کو تکلیفوں کے ساتھ جنے گی ہے، تو یہ تکلیفیں پریگنینسی کا حصہ ہیں کیونکہ اس کو بہت بڑی نعمت ملنے والی ہے، تو اللہ کہتے ہیں اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے تو تھوڑی سی ٹینشن دے کے دوں گا، یہ نعمت قدر آئے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں کیا پوچھا کیا آپ نے؟ نہیں، اگر روزہ بیماری کی وجہ سے نہیں رکھ، کوئی خاتون نہیں رکھ پائے تو پھر قضا کرے، بات فدیہ نہیں ہے، قضا کرنی پڑے گی۔ الٹی جتنی بھی ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر خود سے ہوئی ہے پورا دن کرتی رہے روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ ہاں کسی کو الٹیوں کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو جائے کہ وہ خدا نخواستہ اس کے بیمار یا بے ہوش ہونے کا خطرہ ہو تو پھر او آر ایس وغیرہ پلایا جا سکتا ہے بیماری کی وجہ سے اس خاتون کو۔ آج کل تو ڈرپ چڑھا دیتے ہیں ڈاکٹر، ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سمجھتے ہو؟ تو کوشش کیا کرو کہ مجبوری ہو تو ڈرپ لگوا لے آدمی، سمجھتے ہیں؟ کچھ دن پہلے میں نے پراٹھے پھوڑ دیے تھے، میرے پیٹ میں بہت درد ہوا سحری کے بعد، تو میں بہت، جب زیادہ پین ہوا ہے گیس کا نا، ایسیڈیٹی بہت ہو گئی تھی، اس دن ملائی پر بیان بھی بہت زیادہ کر دیا تھا تو نہیں پھر بھی نہیں ٹوٹے گا۔ دیکھیں الٹی دو صورتوں میں روزہ توڑتی ہے، منہ بھر کے ہو اور خود کی ہو، آپ نے حلق میں انگلی ڈال ڈال کے الٹی کی ہو، اور پھر بھی تھوڑی سی نہیں بلکہ منہ بھر کے، منہ بھرنے کا مطلب اتنی کہ منہ میں بریک لگانا ممکن نہ ہو آپ کے لیے، ایک تو اس صورت میں ٹوٹتا ہے۔ دوسرا خود سے الٹی ہو اگر نہ منہ بھر کے تو پھر جب ٹوٹتا ہے جب نگل لیں آپ اس کو، جو ابکائیاں آتی ہیں تھوڑی بہت الٹیاں آتی ہیں ان کو کسی نے ریورس کر لیا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کے الٹی ہوئی اور الٹی کو سیدھا کر دیا آپ نے، وہ الٹی ہو رہی تھی آپ نے کیا کر دیا، اس کو ریورس کر دیا، اس سے کیا ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ الٹی نگلنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کرنے سے جب ٹوٹتا ہے جب آپ خود حلق میں انگلیاں ڈال ڈال کے الٹیاں کرو، سمجھتے ہیں؟ ورنہ روزے میں، رمضان میں نا چونکہ ہماری باڈی کی سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے، یہ نارمل مسائل ہیں، سحری کے بعد ابکائی آ گئی، الٹی آ گئی، یہ نارمل مسائل ہیں، اور پھر رمضان میں ہم کھانے پینے میں احتیاط بھی نہیں کرتے نا۔ افطاری میں آپ دیکھو اتنی عجیب مختلف ڈیزائن کی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، ادھر شربت پی رہے ہیں، ادھر پکوڑا کھایا، ادھر سموسے پہ ٹچ کیا تھوڑا سا اس کو، ادھر روٹی بھی تھوڑی سی چکی، ادھر بریانی پہ ہاتھ مارا، ادھر پھر دوبارہ شربت پہ آ گیا، پھر ادھر خربوزہ ٹرائی کیا، پھر ادھر چیکو ٹرائی کیا، پھر چاٹ کھائی، پھر ادھر سے رول اٹھایا، اتنی گچ مچ کہ کبھی پورے سال میں معدے کا یہ سلوک ہم نہیں کرتے۔ یہ تو رمضان کی برکت ہے، مرنے سے بچ جاتے ہیں، حقیقت ہے ورنہ اتنی مختلف ڈیزائن کی چیزیں، ادھر ٹھنڈا ادھر گرم، ادھر گرم چاٹ پکوڑا بھی کھا رہے ہیں، ادھر سے فوراً ٹھنڈے شربت بھی پی رہے ہیں، تو وہ گچ پچ عجیب سی چیز بن جاتی ہے معدے کے اندر، پھر مغرب کے بعد جا کے دوبارہ کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ تو شکر ہے عید تک بچے رہتے ہیں، تو رمضان میں لوگ بہت بیمار ہو جاتے ہیں اسی وجہ سے۔